الحمد للہ سبحان اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جس بندے نو جتنی محبت ہے اپنی محبت دا خود اندازہ لا سکتا ہے جتنی محبت ہے اس انداز نہ دودھ پاک پڑھنے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة وعلا علیکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين نیک ملانتے مان ہے نیکو کیا بات نیک ملاتے مان ہے نیکو کارانو سرکار دبوا کافی گنہارانو او سرکار دبوا کافی گنہارانو ایسی مرزاں لگیاں سمجھ وچ آندیاں نہیں مٹھیاں مٹھیاں پیڑاں درداں جاندیاں نہیں چھڑ طبیبان نبض نہ چھیڑ بیمارانو سرکار دبوا کافی گنہارانو تے وڈ وڈیرے کلگیاں والے رون گے خوف نہیں کوئی سرکار دے حبدارانو سرکار دبوہا کافی کنہارانو
سبحان اللہ عزیزان محترم، میرے نہایت ہی واجب الاحترام صدہا ادب و احترام کے لائق حضرت علامہ مولانا محمد ابوبکر نوری صاحب اور بانیان محفل، عزیزان محترم، اج دی پررونق روح پرور محفل بسلسلہ عقیقہ سبحان اللہ منعقد کی تھی گئی۔ سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ بانی یعنی محفل نے اپنے بچیاں دے عقیقے دے سلسلے دے اندر محفل پاک دا انعقاد کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن میں نے اتنے آ کے پتہ چلے ہے کہ میرے ذمہ موضوع دو لا دیتے گئے، جڑا موضوع میرے متعلق میرے ذمہ فلیکس دے اتے لکھے ہوئے ہے، وہ ہے آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں۔ سبحان اللہ۔ کچھ احباب نے یہ نام پہلی مرتبہ سنیا ہوئے گا کہ آثار کس نو کیا جاتا ہے، اور پہلی چیز تے سانو آثار دا پتہ لگے، پھر سانو پتہ لگے گا کہ ان کی برکتاں کی ہیں۔ اور میرے نال جو دوسرے خطیب سن علامہ مولانا محمد جوید چشتی صاحب، پتہ چلا کہ وہ اپنی کسی مجبوری کی بنا تے تشریف نہیں لے آ سکے، تو عقیقے انہوں کا موضوع ہے سے کیونکہ فضائل و احکام عقیقے کے متعلق، تو میں چاہنا کہ میں پہلے چند باتاں عقیقے دے متعلق آپ دے گوش گزار کرا۔ عقیقہ کی چیز ہے، کیوں کرنا چاہیے، شریعت دے اندر اس دا حکم کس درجے دے میں، سبحان اللہ۔ عقیقہ اقن دے وچوں میں، اور اس دا معنی ہے کٹنا، اور دوسری طرف اگر اس کا معنی لیا جائے تے اللہ دی رضا دے واسطے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رضا دے واسطے کوئی جانور اللہ دی بارگاہ دے اندر اس نو قربان کرنا، اپنے بچیاں دا صدقہ اتارنا، اس نو عقیقہ کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عقیقے دے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی جو سنت ہے، پہلی بات ہے کہ عقیقہ شریعت کے اندر فرض نہیں، عقیقہ واجب نہیں، عقیقہ سنت مستحبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی کر لے تے عظیم اجر ہے، عظیم اجر ہے، اور صرف اجر ہی نہیں، میں ایک حدیث بیان کراں گا، بات واضح ہو جائے گی۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کے کوئی قدغن نہیں، یعنی انہوں کوئی تانا نہیں، انہوں کوئی پوچھیا نہیں جائے گا کہ تو کیوں نہیں کیتا،
کیونکہ سنت مستحب عمل، لیکن جیڑا عقیقہ کردا ہے اس دے واسطے انعام کی ہے شریعت دے اندر۔ سبحان اللہ۔ جس بچے دا کیتا جاندا ہے اس بچے نو عقیقے دے نال فائدہ کی پہنچدا ہے۔ سبحان اللہ۔ عقیقہ کس وقت کرنا چاہیے، کس عمر کے اندر کرنا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مطہرہ ہے کہ عقیقہ بچے دا 7ویں دن کیتا جائے۔ سبحان اللہ۔ اگر 7ویں دن کرن دی طاقت نہ ہوئے یا نہیں کر سکیا تے زندگی دے اندر جس وقت بھی اللہ توفیق دے دے وے اودوں ہی اپنے بچیاں دا عقیقہ کرے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر ماں باپ اپنے بچیاں دا عقیقہ نہیں کر سکے، بچہ جوان ہو گیا، ماں باپ نے بیاہ دیتا، شادی کر دیتی، ہون اللہ تعالی نے انہوں استطاعت دیتی، توفیق دے دیتے تے وہ اپنا عقیقہ خود بھی کر سکتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ اعلان نبوت تو بعد کیتا ہے۔ اعلان نبوت تو بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور اعلان نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال دی عمر کے اندر فرمایا۔ یہ چند بنیادی باتاں نے، میں آپ احباب دے مزاج نو بہتا نہیں، تھوڑا بہت سمجھنا تسی کی سننا پسند کرتے، میں ادھر بھی آ رہی ہے، لیکن یہ بنیادی چیزاں ہیں جنہ دی بندے نو ہر وقت تے ہمیشہ پوری زندگی ضرورت ہے۔ بے شک۔ جس بچے دا عقیقہ ہو جائے، عقیقہ کر دیتا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس بچے دی جان، اس بچے دا جسم وہ اللہ دی امان دے اندر۔ سبحان اللہ۔ عقیقے دی دعا ہے وے، میں صرف ان کا ترجمہ پیش کراں گا۔ جس وقت جانور نو ذبح کرن لگے ہاں تے ذبح کرن والا جڑی دعا پڑھدا ہے نا عقیقے دی، میں صرف ان کا ترجمہ پیش کراں گا کیونکہ ابھی تے آپ احباب سمجھ نہیں سکو گے، ترجمہ آسانی نال سمجھ آ جائے گا، پتہ لگ جائے گا عقیقے دی اہمیت کی ہے۔ جانور نو جس وقت ذبح کیتا جاندا ہے اس وقت مسنون دعا ہے جڑی پڑھی جاندی ہے، جس کا ترجمہ ہے وے اے اللہ، اے میں تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام دی سنت، سبحان اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو ادا کر رہے ہیں، اے جانور تیری بارگاہ کے اندر پیش کیتا ہے، اے اللہ تو اس دا خون اس بچے دے خون دے بدلے، اس جانور دے جلد اس بچے دی جلد دے بدلے، اس جانور دا گوشت اس بچے دے گوشت دے بدلے، اس جانور دیاں ہڈیاں اس بچے دیاں ہڈیاں دے بدلے، اس جانور دے وال اس بچے دے وال دے بدلے الہی تو صدقہ قبول فرما۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک چیز کا صدقہ اتاریا جاتا ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بچہ جس کا صدقہ اتار دیتا گیا ہے، عقیقہ کیتا گیا ہے، میں ذمہ داری نال یہ حدیث پیش کر رہا ہوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن وہ بچہ اپنے والدین دی شفاعت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ان سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جنہ بچیاں دا عقیقہ نہیں ہویا پھر وہ شفاعت نہیں کریں گے، وہ سفارش نہیں کریں گے؟
کرنگے، لیکن محدثین نے اس حدیث کی شرح کے اندر فرمایا ہے کہ جس بندے نو اللہ نے طاقت دیتی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، صاحب ثروت ہے، مالدار ہے، عقیقہ کر سکتا ہے، پھر انہیں بچے دا عقیقہ نہیں کیتا، اندے بچے اپنے ماں باپ دی شفاعت نہیں کرنے گے، تے جن دے کو استطاعت نہیں انہاں دے بچے ضرور کرنے گے۔ یہ حقیقت کچھ بنیادی چیزاں سن جڑیاں میں آپ آباب دے گوشت گزار کیتیاں نے۔ حقیقت سی کرتے کیوں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت سمجھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اس کرنے ہیں، بے شک، کیونکہ ساڑھے نبی نے کیتے، بے شک، نبی پاک نے اپنا عقیقہ فرمایا ہے، اپنے نواسیاں دا عقیقہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دل رسی عقیقہ کرنا ہے، یعنی اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم